اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ وإذ لم یہتدوا بہ فسیقولون ھذا افک قدیم۔ کل پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ یہ قرآن جو ہے کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے باوجود بھی کافی لوگ اس کا انکار کرتے تھے، اور بنو اسرائیل میں سے ایک شخص جو ہے اس پر ایمان بھی لایا تھا، اس کی گواہی بھی دی تھی، لیکن یہ کافی لوگ جو ہے تکبر کے یہ گھمنڈ کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرمائے کہ اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ظالم قوم ہے اس کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وقال الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے، جو لوگ کافر ہیں، وہ للذین آمنوا، وہ ایمان والوں کے بارے میں کہتا ہے کہ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر ایمان لانا اچھی بات ہوتی تو ہم اس سے پہلے اس میں سبقت کر لیتے۔ کیا مطلب؟ یعنی کفار و مشرکین یہ کہتے تھے کہ دیکھو اگر ایمان لانا کوئی اچھی بات ہوتی تو سب سے پہلے ہم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ تم لوگ تو غریب ہو، غریب غربا ہے، مسکین ہے، وہ ایمان لا رہا ہے، تو ایمان جو ہے اگر اچھی بات ہوتی تو ہم لوگ مکہ کے جو ہے سردار لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، تو پہلے ہم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ یعنی ایمان کو یہ لوگ گھٹیا سمجھ رہے ہیں، اور وہ لوگ تانا بھی دیتے تھے کہ محمد جو بھی ایمان میں داخل ہو رہا ہے سب تو غریب مسکین ہے، فقراء ہیں، سب مہاجرین ہیں، مسکین ہیں، بدن پہ صحیح سے لباس نہیں ہے، تو ان سے اچھا تو ہم لوگ ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان لانا اچھی بات نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، یہ کہتے تھے۔ یعنی ابھی بھی گھمنڈ میں، تکبر میں یہ بات کہہ رہے ہیں جی۔ اور آگے یہ بھی کہتے تھے کہ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب انہیں ہدایت نہیں پہنچی اور ہدایت نہیں ملی تو فَسَيَقُولُونَ، تو وہ تو یہ کہیں گے ہی کہ ھذا افک قدیم، یہ تو پرانی بات ہے، یہ پرانی جھوٹ ہے۔ یعنی اب ظاہر سی بات ہے کہ ایمان کی دولت اور ہدایت اللہ تعالیٰ اسی کو دیتے ہیں جو جس کی طلب ہوتی ہے، جس کے اندر خواہش ہوتی ہے، جو ایمان کو سمجھتا ہے۔ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت اور ایمان کی دولت سے نہیں نوازتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل، ان دونوں کے بارے میں دعا مانگتے تھے، لیکن ان میں سے ایک کو اللہ نے جو ایمان کی دولت دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل ایمان میں داخل نہیں ہو سکا۔ تو ان کے مقدر میں ایمان تھا، ان کو اللہ نے ہدایت دینا تھا، اللہ نے ان کو ہدایت دے دیا۔ اور ابو جہل کے بارے میں اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، دعا قبول نہیں۔ اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ، ان کے مقدر میں ایمان ہے ہی نہیں۔ تب جب ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملی تو اس طرح کی باتیں یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جو ہے ایمان لانا اگر کوئی اچھی بات ہوتی تو ہم لوگ ان غریب فقراء سے پہلے ایمان لے آتے، یہ کہنے کا مطلب۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور ہدایت رحمت بن کر آ چکی تھی۔ تو کون سی کتاب تھی؟ تورات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ تورات۔ تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو تورات ہے، وہ پہلے ہی، اس سے پہلے جو ہے رہنمائی بن کر، یعنی لوگوں کو راستہ دکھلانے کے لیے، اور ورحمتاً، اور رحمت بن کر آ چکی تھی جی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَھَذَا کِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا، اور یہ قرآن اتنی مقدس کتاب ہے، اور یہ قرآن کتاب جو ہے ایک عربی زبان میں ہے۔ کس میں ہے؟ عربی زبان میں ہوتے ہوئے بھی ان کو سچا بتلا رہا ہے۔ یعنی قرآن، اس میں تفسیر میں لکھا ہے کہ قرآن سے پہلے جتنی بھی صحیفے نازل ہوئے ہیں وہ عربی زبان میں نہیں تھی، وہ کسی اور زبان میں تھی، لیکن جب قرآن نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب مکہ میں تھے، وہاں کی زبان عربی تھی، تو قرآن جو ہے عربی میں نازل ہوئی۔ اور قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہے، صحیفے ہیں، وہ سب عربی زبان میں نہیں تھی، وہ کسی اور زبان میں تھی۔ اور یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ نے عربی زبان میں نازل کیا، اور اس زمانے میں مکہ کی زبان جو عربی ہے، آج بھی مکہ میں، مدینہ منورہ میں، سعودی میں
سب جگہ عربی زبان بولی جاتی ہے، تو اس زمانے کے حساب سے کیا ہے قرآن نازل ہوئی تھی۔ تو اس قرآن جیسی کتاب جو ہے جو عربی زبان میں ہے، یہ بھی تصدیق کر رہا، اس کو سچا بتلا رہا ہے۔ اور لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کیوں؟ اس لیے کہ اس قرآن کے ذریعے سے جو ظالم لوگ ہیں ان کو ڈرائے۔ کیا ہے؟ جو ظالم لوگ ہیں، جو گمراہی پہ چلے گئے ہیں، جو کافر لوگ ہیں، جو غلط راستے پر چل رہے ہیں، ان کو ڈرانے کے لیے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ اور وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور جو نیک لوگ ہیں ان کو خوشخبری سنانے کے لیے ہے۔ کیا ہے؟ جو نیک لوگ ہیں ان کو خوشخبری سنانے کے لیے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا، بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹے رہا، استقامت کے ساتھ جمع رہا، تو فلا خوف علیہم، تو ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ اب یہاں پر پھر وہی چیز ہے کہ جو ایمان لایا ہو اور پھر استقامت کے ساتھ دین پر جمع رہا ہو، جیسے وہ قرآن نے کہا کہ وعاملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے رہا ہو، تو یہاں پر استقامت سے مراد یہ ہے کہ دین پر جم کے رہا ہو اور ان کی موت جو ہے ایمان پر ہوا ہو، اور اس بیچ میں خوب نیک اعمال کرتے رہا ہو، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے رہا ہو اور دین پر جم کے رہا ہو، اور قرآن و حدیث نے جس مطابق سے زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے اس کے مطابق جو زندگی گزارے اس کو کہتے ہیں ثم استقاموا۔ دونوں چیزیں اس میں آ گئی۔ تو صرف ایمان لانے سے یا ہم کہہ دینے سے یہ نہیں ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے، اور مزار پہ جا کے جو ہے سجدہ ٹیک رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے شرک بھی کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ جب ہم نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور ہم اللہ کو اپنا پروردگار اللہ مانتے ہیں، تو ثم استقاموا، پھر اس پر جم کے رہنا ہوگا۔ 5 جی، تو اس میں کیا ہے؟ استقامت کے ساتھ ہمیں دین پر جم کے رہنا ہوگا، یہ ضروری ہے۔ تب جو ہے ہمیں کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے کل قیامت کے دن میدان محشر میں ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، نہ یہ کوئی غم کریں گے، ٹینشن فری جو رہیں گے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں۔ اصحاب کے معنی آتے ہیں والے، ٹھیکیدار، جنت والے ہیں، اور خالدین فیہا، جس میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور آگے فرمائے کہ جزاء بما کانوا یعملون، یہ ان کا بدلہ ہے جو دنیا کے اندر انہوں نے کام کیا ہے، یعنی جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں، نماز ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی ہے، اور جو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، جھوٹ سے بچ رہے ہیں، حرام سے بچ رہے ہیں، حلال طریقے سے کما رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ ہم لوگ کیا ہے، اس کا بدلہ ہم کو کہاں ملے گا؟ آخرت میں۔ وہ بدلہ کیا ہوگا؟ جنت ملے گا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ماں باپ کے بارے میں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کیا، یعنی حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جی، احسانہ مطلب یعنی اچھے طریقے سے ماں باپ کے ساتھ پیش آئے۔ ماں باپ کچھ ایسے اولاد ہوتے ہیں جو ماں جو ہے اپنے بیٹا کے سامنے بولنے سے ڈرتے ہیں۔ اس کے بارے میں کسی نے کہا ہے، بہت اچھی بات، کہ جو ماں اپنے بیٹے کے سامنے بولنے میں ڈرتی ہے اور بیٹا کے سامنے صحیح سے نہیں بول پاتی ہے، تو اس بیٹے کی جو ہے سمجھیے کہ وہ بیٹا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ الٹا ہو گیا۔ بیٹا جو ہے حکومت کا بربادی کی علامت ہو گیا، اس کی بربادی کی علامت یہ ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ارے میری امی میرے سامنے کچھ نہیں بول پاتی ہے، ہم سے ڈر کے رہتی ہے، ہمارا دبدبا ہے گھر کے اندر، تو یہ دبدبا کوئی کام کا نہیں ہے، پھر آپ ہلاکت و بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ جبکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ماں کے سامنے جو ہے اگر ماں تیز آواز میں بات کر رہی ہے تو ہمارا کام کیا ہے؟ نرم لہجہ میں اچھے انداز میں اس کا جواب دیں، اور کوشش یہ رہے کہ ماں ہم کو ہمیشہ ڈانٹے، ہم سے بات کرے، بولے، ہر بات ہم سے کہے، یہ ہوتا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ حملتہ امہ کرہا، جس نے تم کو بہت ہی مشقت سے جو ہے پیٹ کے اندر اٹھائے رکھا، بوجھ جو ہے سنبھالتی رہی 9 مہینے،
اور ووضعتہ کرہا، پھر بہت ہی مشقت کے ساتھ جو ہے تم کو جنا۔ جنتی ہے نا، جس وقت پیدائش ہوتی ہے اس وقت عورت کی کیا حال ہوتی ہے وہ عورت ہی کو معلوم ہے۔ سمجھ لی کہ موت کے منہ سے وہ لوگ نکلتی ہے، بہت ہی خطرناک حالت ہوتی ہے اس وقت۔ اور وحملہ، اور تمہیں جو ہے اٹھاتا رہا، پیدا ہونے کے بعد ایسا نہیں کہ پھینک دیا، نہ 2 سال تک دودھ پلایا، گلے جو ہے گودی میں لے کے گھومتی رہی، سینے سے لگاتی تھی ہر وقت جو ہے پیار و محبت سے جو ہے دودھ پلاتی تھی، شفقت اپنے بچوں کے اوپر جو ہے پورا نچھاور کرتی تھی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور وفصالہ 30 شہرا، اور 30 مہینے تک تم کو اٹھاتی رہی اور وہ دودھ بھی پلاتی رہی۔ اس میں یہ ہے کہ 2 سال یا 2.5 سال دودھ پلانے کی مدت ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ حتیٰ اذا بلغ اشدہ، جب تم جوان ہو گئے، تمہاری باڈی کے اندر طاقت آ گئی، اور وبلغ 40 سنہ، اور جب تم 40 سال کے پہنچ گئے تو وہ شخص کیا کہتا ہے کہ قال ربی، اے میرے رب، اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، میں آپ کے اس نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے مجھے اور میرے والدین پر عنایت کیا ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہے کہ نہیں؟ ماں باپ اتنی مشقت سے محنت سے پالا ہے اور یہاں تک پہنچایا ہے، اس میں کس کا ہاتھ ہے؟ ماں کا ہاتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ایک صحابی آئے، کہنے لگے کہ ہمارے اوپر کس کا حق زیادہ ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ماں کی۔ پھر پوچھا پھر کس کا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ماں۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا، پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ ماں۔ چوتھی مرتبہ جا کے کہا کہ ثم ابوک، پھر تمہارے باپ ہیں۔ صحیح مواقع میں ماں کی بہت محنت ہے، بہت مشقت ہے، 9 مہینے پیٹ میں رکھ کے ادھر ادھر گھومنا، تکلیف جو سہتی ہے عورتیں، اور سب سے زیادہ اس وقت تکلیف ہوتی ہے عورتوں کو جب بچہ جنتی ہے۔ اس وقت عورت جو ہے سمجھیے کہ موت کے منہ سے نکل کے آتی ہے، اور وہ بچے کو جو ہے جنتی ہے۔ پھر وہی اولاد اگر آگے چل کے ماں باپ کے سامنے، ماں کے سامنے بدتمیزی سے پیش آئے تو سمجھیے کہ ماں کا دل کتنا تکلیف میں ہوگا، دل ٹوٹ جاتا ہوگا۔ اللہ، اس پر اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے، بہت ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے حکم دیا ہے انسانوں کو۔ اب یہاں پہ ایک چیز دیکھیے گا، یہاں پر نہ مسلمان نہ کسی مذہب کا نام لیا ہے، کسی کا بھی نہیں لیا ہے، ماں، انسان۔ ہم نے ہر ایک انسان کو وصیت کیا ہے، حکم دیا ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارے ماں باپ کافر ہیں اور تم مسلمان ہو، پھر بھی تم کو اپنی ماں کی خدمت کرنی ہے۔ ہاں، یہ کہ اگر تمہاری ماں تم کو کفر والا کام کی طرف بلائے تو اس طرف نہیں جانا ہے، اس کی پیروی نہیں کرنا۔ ہاں، لیکن تم کو اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اسلام نے سمجھے کہ پورا بھید بھاؤ ہٹا دیا، سب کے لیے کہا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور مجھے نیک اعمال کرنے کی، وہ اعمال کرنے کی توفیق دے، ترضاہ، جس سے آپ خوش ہو جائیں، یعنی میں ایسا نیک کام کروں جس سے آپ کیا ہوں؟ خوش ہو جائیں۔ اور وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے خاندان میں نیک اولاد، نیک صالح اولاد ہوتے رہے اسی طرح۔ جی، انی تبت الیک وانی من المسلمین، تو میں توبہ کرتا ہوں، اور وانی من المسلمین، اور میں فرما برداروں میں سے میں بنتا ہوں، میں مسلمان بنتا ہوں اور میں آپ کی پیروی کروں گا، یہ کہنے کی مطلب۔ تو اتنے سارے ایسا کلام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے اندر سب سے اہم یہ ہے کہ انسانوں کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہر ایک انسان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ہم لوگ تو ایمان والے، ہم لوگ کو تو زیادہ کرنا چاہیے، جتنا بھی کرنا اتنا کم ہے، ان کی خدمت جتنا بھی کی جائے بہت کم ہے۔ جی، ابراہیم بھی ان کے باپ کافر تھے، لیکن سلوک اچھا کرتے تھے۔ ہاں، سلوک اچھا کرتے تھے، کافر تھے لیکن سلوک اچھا کرتے تھے۔ اسی میں کسی کہنے والوں نے کہا بہت اچھی بات کہ جب تک وہ کہتے ہیں کہ گھر کے اندر 10-12 کمرے ہوں، لیکن سب سے زیادہ اسی روم میں بھیڑ رہتی ہے جس روم میں ماں رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ماں باپ جس روم میں زیادہ رہتے ہیں اسی روم میں سب اولاد گھسا رہتا ہے۔ ہم لوگ بھی یہی عادت تھی کہ ہم لوگ پورے گھر چھوڑ کے امی کے روم میں جا کے بیٹھتے تھے، امی کہتی تھی کہ سب اسی روم میں آ کے گھس جا رہے ہو، جبکہ اسی روم میں بیٹھنے میں مزہ آتا تھا کیونکہ امی ہے۔ ابھی یہ حال، ابھی ہم گھر گئے تھے، جس روم میں امی رہتی تھی اس روم میں کوئی نہیں ہے،
پورا خالی سناٹا ہے، اس روم میں سمجھیے کہ دانہ وغیرہ رکھا گیا ہے۔ تو یہی حال ہے، جب تک ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کریں۔ جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ کیا ہے، خاص طور سے ماں۔ جانے کے بعد بہت تکلیف ہوتی ہے، ابھی گھر جاتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ پہلے جاتے تھے تو سب سے پہلے امی کے روم میں جا کے ہم جاتے تھے اور سب سے پہلے امی سے سلام کرتے تھے، پھر اس کے بعد کسی سے ملنا ہے۔ لیکن اب کچھ بھی نہیں، اب گئے تو سب کو سلام کیے، ہو گیا، اپنے اپنے روم میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔